مکی اور مدنی اس کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے جو آیت نازل ہوئی ہے اس کو مکی کہتے ہیں، اور جو ہجرت کے اچھا بعد نازل ہوئی ہے اس کو مدنی کہتے ہیں۔ یہاں پہ مکی اور مدنی کا کانسیپٹ ہجرت ہونے یا نہ ہونے سے ہے، جگہ سے نہیں ہے۔ ہوں، اگر ہجرت سے پہلے جو آیت نازل ہوئی ہے اس کو مکی بولتے ہیں، اگرچہ وہ کسی بھی جگہ نازل ہوئی ہو، اور ہجرت کے بعد جو ہوں، آیت نازل ہوئی ہے اس کو مدنی بولتے ہیں، اگرچہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہو۔ اچھا اچھا اچھا۔ ٹھیک ہے، اگرچہ وہ اب دیکھیے سورۃ الفتح، سورہ فتح ہوں، جو 26واں پارے میں ہے، یہ مدنی ہے، لیکن نازل کب ہوئی ہے؟ مدنی۔ نازل کہاں ہوئی ہے؟ بہت ساری آیتیں مکہ میں ہوئی ہے، بہت ساری آیتیں مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی مدنی ہے۔ کیوں مدنی ہے؟ کیونکہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور فتح مکہ ہجرت کے بعد ہوں، ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا نا؟ کلیئر ہے نا؟ کلیئر ہے۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں آتے ہیں یہ لیٹرز، اس کا معنی اللہ و رسول کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے، اور جتنے بھی ٹرانسلیٹر ہے سب نے اس کے نیچے اسی لفظ کو، اسی لیٹر کو لکھ دیا، الف لام میم کی جگہ الف لام میم۔ احسب الناس، آ کی میننگ کیا ہے؟ کیا؟ حسبہ ہوں، گمان کیا، الناس لوگوں نے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، این یترکو کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تارکا یترکو کی میننگ ہوتی ہے چھوڑنا، اترک چھوڑ دے، ہوں، ترکتو میں نے چھوڑ دیا، یترکو چھوڑ دیا جائے گا، مجھول ہے، چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ چھوڑ دیا جائے گا؟ این یقولو یہ کہنے پر، آمنا یعنی صرف آمنا کہنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے؟ وہم لا یفتنون، اور ہم وہ لوگ، لا یفتنون آزمائے نہیں جائیں گے، یعنی کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنا کہنے پر، صرف آمنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، صرف کسی نے یہ کہہ دیا آمنا ہم نے ایمان لایا، تو اتنی بات پر انہیں چھوڑا نہیں جاتا ہے، بلکہ ایمان والوں پر آزمائشیں ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائشیں ہوئی دین کی تبلیغ میں، اور امام اعظم کی وفات تو جیل میں ہوئی ہے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوڑے برسائے گئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اعظام اور مجتہدین جنہوں نے اسلام کو پروموٹ کیا پورے ورلڈ میں، ان لوگوں پر ظلم و ستم ہوئے ہیں۔ تو جو ایمان لائے ہیں ان پر جو پریشانیاں ہوتی ہے وہ یفتنون، یہ آزمائشیں ہیں۔ احسب الناس کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے، ان یترکو کہ چھوڑ دیے جائیں گے وہ، ان یقولو آمنا آمنا کہنے پر، یعنی میں نے ایمان لایا اتنی بات کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے، وہم لا یفتنون اور انہیں انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ یفتنون، فتنا یفتنو، اس کی میننگ ہوتی ہے آزمانا، یفتنون آزمایا جانا، کیا وہ لوگ آزمائے نہیں جائیں گے؟ بالکل جائیں گے۔ اب دیکھیے اللہ پاک آزماتا کیوں ہے؟ وَلَقَدْ اور بے شک، لقد کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ قد کی میننگ بھی بے شک، لقد کی میننگ بھی بے شک، لیکن لقد میں ضرور تھوڑی تاکید ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ اور بے شک، ہوں، فتنا، یفتنون سے فتنا آیا، ٹھیک ہے، فتنا ہم ہوں، نے آزمایا، الذین اس کو، من قبلہم جو ان سے پہلے ہے،
ان سے پہلے تھے. کن سے پہلے؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جو لوگ تھے ان سے پہلے. میں قبل کی میننگ ہوتی ہے کہ پہلے، ہم کی میننگ ہوتی ہے ان. جیسے دیم ہے نا، دیم، آئی کال دیم، میں ان کو بلاتا ہوں. ان تو دیم کی جگہ ہم آتا ہے عربک میں. اور فتنا، اچھا وَلَقَدْ فتنا، اور بے شک ہم نے آزمایا الذین انہیں من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. کیوں آزمایا؟ اچھا، یہ فلا، الذین کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو، جس، جن، وہ جو، اچھا، وہ جو جس سے. وہ جو، یا وہ جس، یا وہ جن. کچھ بھی ترجمہ تینوں میں سے کوئی بھی جو بھی ترجمہ بیٹھ رہا ہے وہ ترجمہ ہوگا. دیکھیے اب دوبارہ، وَلَقَدْ، اور بے شک، فتنا، ہم نے آزمایا الذین انہیں، جو، یا وہ جو، لیکن یہ جمع ہے تو انہیں بولیں گے، انہیں جو من قبلہم ان سے پہلے تھے. اگر یہاں پہ الذی آتا تو وہ ہوتا، کیونکہ الذی سنگولر کے لیے ہے. وہ الذین اچھا اچھا. پلورل ہے تو پلورل کے ہم کیا بولتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ریسپیکٹ کے طور پہ، یا ان لوگوں نے کہا. تو یہاں پہ من قبلہم ہے، پلورل ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہم کیا بولیں گے؟ الذی یہ سنگولر ہے، الذین یہ پلورل ہے. کلیئر ہے؟ ہاں، تو اس کا مطلب کیا؟ وہ جو لوگ، الذین، وہ وہ جو جو ان، من. ہاں، اچھا اچھا. انہیں جو ان سے پہلے تھے، انہیں جو. ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آگے اور پیچھے کے یہ ورڈ کو دیکھ کر کے ہم ترجمہ کریں گے. کبھی وہ جو، وہ جس، وہ جن، ایسا ترجمہ. کبھی انہیں جو، ان کو جو، ایسا کبھی ترجمہ ہوتا ہے. تو آگے پیچھے ورڈ کو دیکھ کر کے. وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور بے شک ہم نے آزمایا الذین انہیں جو من قبلہم ان سے پہلے تھے. کن سے پہلے؟ کفار و مشرکین سے پہلے. کیوں آزمایا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے. اصل میں کیا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ، یعلم کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ عالمہ، یعلمو کی میننگ ہوتی ہے جاننا. اگر یہاں پہ ہم ترجمہ کریں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، تاکہ اللہ جان لے، تو میننگ یہ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے پہلے سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں ہاں ہاں. اگر میں بولوں کہ تاکہ اللہ جان لے، میننگ تو یہی ہے، یا علیم یعلم کی میننگ جاننا. میں بولوں تاکہ اللہ جان لے، تو یہاں پہ ایک اس کا اپوزٹ میننگ کیا ہوگی؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ جان لے؟ تو یہاں پہ ترجمہ کیا کریں گے؟ تاکہ اللہ ظاہر کر دے انہیں جو سچے ہیں، جنہوں نے سچائی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا. صدقو، جو سچے ہیں. صدق بولنا، صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ کہا. تو صدقو، جو سچے ہیں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، تو اللہ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے الذین انہیں جو صدقو سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ظاہر کر دے جو جھوٹے ہیں. کیونکہ جب ایمان اللہ نے لایا، جب لوگوں نے ایمان لایا تو اس میں منافقین بھی تھے اور پکے مسلمان بھی تھے. تو لوگ آمنا کہتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ نہیں یار یہ اب پکا ایمان والا ہو گیا. تو اللہ پاک فرما رہا ہے صرف آمنا کہنے پر انہیں چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ آزمائش میں بھی مبتلا کیا جائے گا انہیں. اور ان سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو آزمایا. کیوں آزمایا؟ تاکہ اللہ ظاہر کر دے سچے لوگوں کو اور جھوٹے لوگوں کو ظاہر کر دے. جب آزمائش اللہ پاک ڈالتا ہے نا تو جھوٹے لوگ پھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہی مجھ پر ظلم کرتا ہے، اللہ کو ظالم ٹھہرا دیتے ہیں. کیا میں ہی صرف دیکھتا ہوں اللہ کو ہاں میرے فصلوں کو برباد کر دیا. بہت سارے الفاظ ہیں. جیسے کسی گھر میں اگر بارش ہو رہی ہے تو لوگ الٹا سیدھا بولتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان سوراخ ہو گیا.
مطلب بہت سارے الٹے سیدھے الفاظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ زبان پہ یعنی لانا یہ مناسب نہیں۔ اگر کسی کے گھر پہ انتقال ہو جائے تو اسے میرے ہی گھر والا دکھاتا ہے۔ ہاں یہ جھوٹے ہیں، یہ سچے نہیں ہیں۔ سچے وہ ہے اگر انتقال ہو جائے کہ اللہ تو نے دیا اور میں نے تیرا حق ادا نہیں کر پایا، اور تیرا ہے تو لے لیا اسے، ہاں مجھے صبر عطا فرما، یہ سچے لوگ ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو اللہ پاک آزمائش ڈالتا ہی اس لیے ہے تاکہ معلوم ہو جائے، تاکہ اللہ ظاہر کر دے لوگوں کے سامنے کہ یہ سچا ہے اور یہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، ہوں ماشاء اللہ۔